بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز صارفین السلام علیکم۔ 15 محرم 1443 ہجری 23 اگست 2021 بروز پیر شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ شاہ سلمان کی نیابت کرتے ہوئے گورنر مکہ نے کعبہ کو غسل دیا۔ خاتم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی نیابت کرتے ہوئے گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ خالد الفیصل نے خانہ کعبہ کو آج غسل دیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق غسل کعبہ کی رسم حفاظتی تدابیر میں ادا کی گئی ہے۔ گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ خالد الفیصل نے سالانہ معمول کے مطابق عرق گلاب سے معطر آب زمزم سے غسل کعبہ کی رسم انجام دی ہے۔ غسل کعبہ کی رسم میں گورنر مکہ کے ہمراہ حرمین انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس، ممتاز علماء اور کلید برادرانہ کعبہ بھی شریک ہوئے۔ اس واقعے پر شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے کہا ہے کہ خاتم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان غسل کعبہ کی رسم کو انتہائی اہمیت دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ غسل کعبہ سنت کے مطابق سالانہ رسم ہے جسے اسلامی تاریخ کے ہر دور میں انجام دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ غسل کعبہ کی رسم سال میں 2 مرتبہ یکم شعبان اور محرم کے مہینے میں ادا کی جاتی ہیں۔ جازان وین میں آتش زدگی، 1 شہری شہید اور 5 جھلس گئے۔ سعودی عرب میں جازان کی کمشنری الرئیس میں ایک وین میں آگ لگنے سے سعودی شہری شہید اور 5 افراد جھلس گئے ہیں۔ الوطن اخبار کے مطابق عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ وین میں ابو حجر اور ابو عریش کا ایک میوزیکل گروپ سوار تھا جو الرئیس میں جبل القاہرہ جا رہا تھا۔ وہاں انہیں شادی کی ایک تقریب میں گیتوں کا پروگرام کرنا تھا۔ علاوہ ازیں سعودی عرب کی ایک شاہراہ پر مقامی شہری ایہاب الجاسر کی گاڑی میں اچانک آگ لگ گئی۔ ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ مقامی شہری نے ویڈیو کلپ میں بتایا ہے کہ وہ شاہراہ سے سفر کر رہا تھا کہ اچانک گاڑی میں آگ لگ گئی۔ اللہ کا شکر ہے کہ بسلامت گاڑی سے نکل آیا۔ الجاسر اس موقع پر کسی واقف کار سے گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ اس کے ساتھ اچانک دھماکہ ہوا، گاڑی رک گئی اور اس سے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔ کینگرو کی بریانی سوشل میڈیا پر موضوع بحث کیوں؟ سعودی عرب میں سوشل میڈیا پر کینگرو کی بریانی پر بحث اب پسند ناپسند سے آگے بڑھ گئی ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق 2 برس قبل سعودی عرب میں سوشل میڈیا پر مگرمچھ کے شکار، اسے پکانے اور کھانے کے مناظر پر مشتمل ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔ اب ایک اور ویڈیو کینگرو بریانی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ بعض لوگ اس کی حمایت کر رہے ہیں جبکہ دیگر اس کی مخالفت بھی کر رہے ہیں۔ اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسے جانور جن کی نسل نایاب ہوتی جا رہی ہے ان کا تحفظ ضروری ہے۔ دیگر نے اس رائے کی مخالفت کرتے ہوئے سماجی اور سوشل میڈیا پر یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ایک اصول یہ ہے کہ جس چیز سے منع کیا جاتا ہے اس کی طلب اور پسند بڑھ جاتی ہے۔ ہر انسان اپنی پسند کے کھانے پینے کے سلسلے میں آزاد ہے، تاہم کینگرو کی بریانی ہو یا مگرمچھ کی ڈش، اس کی ویڈیو بنانا اور سوشل میڈیا پر شیئر کرنا نامناسب ہے۔ سوشل میڈیا کے بعض صارفین نے ٹویٹر پر کہا ہے کہ آسٹریلیا میں ہر سال 1 لاکھ کینگرو ہلاک کیے جاتے ہیں۔ وہاں کینگرو کے شکار کا اصل سبب یہی ہے کہ یہ وہاں حد سے زیادہ ہیں اور مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ جنگلی حیاتیات کی افزائش کے قومی مرکز نے کینگرو کے شکار، اسے ذبح کر کے کھانے کے مناظر پر مشتمل ویڈیو کلپ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ماحولیاتی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ سعودی عرب کے قانون کے مطابق کوئی بھی شخص قومی جنگل میں کینگرو سمیت ایسے کسی بھی جانور کا شکار نہیں کر سکتا جس پر پابندی لگی ہوئی ہے۔ اس قسم کے جانوروں کا کاروبار بھی ممنوع ہے۔ قومی مرکز کا کہنا ہے کہ کینگرو کی درآمد کا لائسنس افزائش اور کاروبار کی غرض سے دیا تھا، نہ کہ اسے ذبح کرنے کے لیے۔ سینٹر نے ویڈیو کلپ میں نظر آنے والے شخص کے خلاف قانونی کارروائی کی ہے۔ تیز رفتاری بڑا جرم ہے، پبلک پروسیکیوشن کا انتباہ۔ پبلک پروسیکیوشن نے انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ تیز رفتاری بڑا جرم ہے جو قابل مواخذہ ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ادارے نے کہا ہے کہ حد رفتار سے تجاوز کرنا نہ صرف ڈرائیور کے لیے خطرناک ہے بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی جان لیوا ہو سکتا ہے۔
ادارے نے کہا ہے کہ جس شاہراہ پر 140 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار سے گاڑی چلانے کی اجازت ہے اور وہاں 30 کلومیٹر فی گھنٹہ اضافی رفتار چلائی گئی، یا 120 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار والے شاہراہ پر 50 کلومیٹر فی گھنٹہ اضافی رفتار سے گاڑی چلائی گئی اور اس کے نتیجے میں حادثہ پیش آیا تو یہ بڑا جرم شمار ہوگا۔ حادثے کے نتیجے میں وفات ہو گئی یا معذوری پیش آ گئی یا ایسا زخم لگا جس کی شفا یابی کی مدت 21 دن سے زیادہ ہوگی تو قانون کے مطابق یہ بھی بڑا جرم سمجھا جائے گا۔ پبلک پروسیکیوشن نے کہا ہے کہ حد رفتار کی پابندی ڈرائیونگ کی اخلاقیات میں بھی شامل ہے۔ ادارے نے توجہ دلائی ہے کہ اخلاقی اعمال کی پابندی نہ کرنا قابل مواخذہ تصور کیا جاتا ہے۔ نایاب جنگلی ہرن کے شکار میں ملوث 5 افراد گرفتار۔ سعودی فورس برائے تحفظ جنگلی حیات نے الریم نامی نایاب ہرن کا شکار کرنے پر 5 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ العربیہ کے مطابق مکہ مکرمہ ریجن میں جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے قائم فورس نے مذکورہ شہریوں کو ماحولیاتی نظام کے خلاف اقدامات، شاہی ریزرو میں بلا اجازت داخلے اور نایاب جنگلی ہرن کے شکار کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے بنائی گئی خصوصی فورس کے ترجمان میجر رائد المالکی نے کہا ہے کہ گرفتار افراد کے قبضے سے آتشی اسلحہ، ایئر گن، گولہ بارود اور شکار میں استعمال ہونے والے آلات ملے ہیں۔ نادر ہرن کا شکار سعودی عرب میں ممنوع ہے۔ اسے نادر جانوروں کے شکار پر 25 سے 30 ملین ریال جرمانہ جبکہ 10 سال تک قید کی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ میجر المالکی نے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ ممنوعہ شکار کی کسی بھی کوشش کے بارے میں مجاز حکام کو اطلاع دیں تاکہ ملزمان کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائی جا سکے۔ سعودی عرب میں ریسلنگ کے مقابلے اکتوبر میں ہوں گے۔ سعودی عرب میں ریسلنگ مقابلے اکتوبر میں بحال ہونے کا اعلان ہوا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق WWE نے کہا ہے کہ کرونا بحران پر قابو پانے کے بعد سعودی عرب میں ریسلنگ مقابلوں کا آغاز 21 اکتوبر میں ہوگا۔ ریسلنگ ادارے نے یہ اعلان سعودی عرب میں ریسلنگ مقابلوں کی بحالی کی ایک تشہیری ویڈیو میں کیا ہے۔ واضح رہے کہ کرونا بحران سے قبل فروری 2020 میں سعودی عرب میں ریسلنگ کا آخری مقابلہ ہوا تھا۔ اس کے بعد WWE کا امریکہ سے باہر کہیں بھی کوئی مقابلہ نہیں ہو سکا۔ سعودی عرب نے WWE کے ساتھ 10 سال کا معاہدہ کر رکھا ہے جس کے تحت ریسلنگ کا ادارہ سعودی عرب میں مقابلے کروائے گا۔ مسجد الحرام میں حفاظتی تدابیر کے ساتھ دروس کی بحالی۔ حرمین شریفین انتظامیہ نے مسجد الحرام میں دروس بحال کر دیے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انتظامیہ نے کہا ہے کہ حرم کے اندر حفاظتی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے دروس کا جلسہ بحال کیا جا رہا ہے۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ اب دروس کے لیے مشاق کرسیاں طے کی گئی ہیں جہاں طالب علم دروس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ باب الملک فہد کی سیڑھیوں کے سامنے کرسی نمبر 9 اور کرسی نمبر 10 پر مشائخ درس دیا کریں گے۔ ہر درس کے حلقے میں شرکاء کی زیادہ سے زیادہ تعداد 50 ہوگی۔ اس سے زیادہ افراد کو شرکت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انتظامیہ نے کہا ہے کہ دروس میں شرکت کے خواہشمند کے لیے ضروری ہے کہ وہ ویکسین کی دونوں خوراکیں لے چکا ہو۔ علاوہ ازیں اعتمرنا ایپ کے ذریعے سے اس نے نماز کے لیے وقت بھی لے رکھا ہو۔ حلقے کے شرکاء کے لیے سماجی فاصلے کے علاوہ ماسک اور اپنی جائے نماز ساتھ لانے کی پابندی ہوگی۔ ایک ہفتے میں کرونا SOPs کی 22,000 سے زیادہ خلاف ورزیاں۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران مملکت بھر میں کرونا SOPs کی 22,345 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ الحدود الشمالیہ میں 792، الجوف میں 1,221، تبوک میں 386، حائل میں 1,136، مدینہ المنورہ میں 2,145، القصیم میں 1,819، الشرقیہ میں 3,049، مکہ المکرمہ میں 1,881 اور سب سے زیادہ ریاض ریجن میں 8,840 اور اسی کے ساتھ الباحہ میں 315، اسیر ریجن میں 236 اور نجران میں 192 اور جازان میں 333 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔
اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ، اور ہمارے نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں ہر خبر سے باخبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔